بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین میں محبت ہے، نرمی ہے، پیار ہے، خلوص ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے۔ اس زمانے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب دین پھیل رہا تھا اور شروع دور کا زمانہ تھا اسلام کا، اور لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور دین سیکھ رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، اور ان میں ایسے صحابہ بھی موجود ہیں کہ جو کافی سالوں سے مسلمان ہو چکے، کچھ نئے بھی ہیں، کچھ پرانے صحابہ بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اسی دن مسلمان ہوئے۔ تو انہی میں سے ایک صاحب ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کو سن رہے تھے، آپ کی باتوں سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ تو اچانک ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ تو آج تو بہرحال مساجد میں سہولت ہوتی ہے، باہر جائیں بیت الخلاء بنے ہوتے ہیں، وضو خانے بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ تھوڑا سا اٹھ کے پیچھے کی طرف چلے گئے، کونے میں جا کر بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے۔ اب یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو کسی صحابی کی نظر پڑی تو وہ چلائے، کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو، یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے۔ اب اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا عمل دیکھیے۔ جو صحابی چلا رہے تھے، حضور نے انہیں ڈانٹ دیا، روک دیا، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اور فرمایا کہ پہلے انہیں پیشاب سے فارغ ہو لینے دو، پھر جو سمجھانا ہو وہ سمجھا لینا۔ اب دیکھیں کتنی پر حکمت بات ہے۔ آقا یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بھئی یہ چیخ رہے ہیں، وہ اپنا پیشاب روک لے گا تو بیچارے کو تکلیف ہوگی، بیمار ہو جائے گا۔ اور یہ بات آقا بھی جانتے ہیں کہ وہ جس جگہ بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے وہ مسجد کی حد ہے، لیکن وہ بیچارے نہیں جانتے مسجد کا ادب، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے، انہیں نہیں پتا کہ یہ مسجد کی حد ہے اور یہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے، وہ تو نئے نئے مسلمان ہوئے۔ تو آقا نے ڈانٹ دیا، بھئی چیخو نہیں، انہیں پہلے فارغ ہو لے لو، جب لوٹ کے آئیں پھر سمجھا دینا۔ پھر جب وہ صاحب لوٹ کر آئے پیشاب سے فارغ ہو کے، پھر آقا نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو حدود ہے یہ مسجد کی ہے، اور مسجد میں ایسے گندے کام نہیں ہوتے، کبھی ایسی حاجت ہو تو مسجد سے باہر جا کے فارغ ہوا کرو۔ اور پھر صحابی سے کہا کہ بھئی جاؤ، جا کے پانی لے جاؤ اور اچھی طرح اس جگہ کو دھو دو اور پانی سے صاف کر دو، تاکہ مسجد کی وہ جگہ پاک ہو جائے۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے دی، یہ واقعہ میں نے چھوٹا سا ہے، لیکن اس میں کتنی حکمت ہے ہمارے لیے، کتنے سبق ہیں۔ کہ اب مجھے بتائیے، اگر آج کا کوئی زمانہ ہوتا تو آج کے مسلمانوں نے اس کا کیا حال کرنا تھا؟ وہ بیچارے کی جان کا مسئلہ بن جاتا، لوگ اس کا جلوس نکال دیتے اور نعرے لگا لگا کے، اور کہ صاحب ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، اور اس بیچارے کی ایسی تیسی کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو صحابہ کو روک دیا، بھئی چپ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو تم چیخو وہ پیشاب روک لیں، انہیں تکلیف ہو، جب آ جائیں لوٹ کے پھر سمجھانا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم جو شروع ہو جاتے ہیں، جلوس لے کے پہنچ گئے اور صاحب اس پہ چڑھائی کر دی، آپ نے یہ سنت پہلے ادا کی کہ اس کو بیٹھ کے سمجھائیں، اس سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ کام آپ نے کیا ہے تو کوئی غلط فہمی ہو گئی، کوئی غلطی سے ہوا، پہلے اس سے سن تو لو، پوچھ تو لو، اس کا عذر ہے، کوئی مجبوری ہے۔
اگر وہ علل اعلان کہ ہاں جی میرا مقصد ہی توہین ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، قانون ہاتھ میں لینے کی تو پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس واقعے میں امت کے لیے کتنی بڑی ہدایت ہے کہ ایک دم سے صاحب جوش میں آ کے اور صاحب مرنے مارنے والا کام، یہ شدت پسندی نبی کے دین کا حصہ نہیں ہے۔ پہلے دیکھ لو، تحقیق کر لو، اس نے یہ کام کیا ہے، پوچھ لو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کرتے ہیں، اگر اور کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کے بات کی جائے، جب ثابت ہو کہ ہاں بھئی اس کا مقصد ہی توہین کرنا تھا تو پھر قانون کے حوالے کیا جائے، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ تو آج ہمارے ہاں یہ شدت پسندی اس قدر کی ہے، اس قدر کی ہے، ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے نکل پڑتے ہیں نعرے لگاتے ہوئے، اور ہم نے یہ تحقیق نہیں کرنی کہ بھائی اس سے پوچھ تو لیں اس سے یہ کام غلطی میں ہوا، بے دھیانی میں ہوا، لا علمی میں ہوا، تو میرے نبی کی شان یہ نہیں تھی، ورنہ آپ بھی چاہتے تو ان صحابی کو کتنا بڑا سزا دے سکتے تھے، کوئی بڑی سزا دے سکتے تھے۔ دیکھو مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں، مارو پکڑ کے، جلوس نکالو محلے میں تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، لیکن آپ نے کتنے پیار سے جب وہ واپس آئے تو سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، یہاں ایسا کام نہیں کرتے، مسجد ناپاک ہو جاتی ہے۔ ان کی تربیت ہو گئی، ان کی اصلاح ہو گئی۔ اگر نبی بھی ہماری طرح اسی طرح اور شدت پسندی کے ساتھ جلوس نکال نکال کے لوگوں کو دین کی طرف لاتے تو ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو جس شدت پسندی کا آج ہم مظاہرہ کرنے لگے ہیں، یہ نہ اسلام کا حکم ہے، نہ میرے نبی کے سنت ہے، نہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں اور مانتے ہیں تو ہمیں